تاریخ میں آتا ہے کہ ایران کے شہر ہمدان کے جنوبی حصہ کی طرف پہاڑوں کے قریب واقع وادی نہامت کے مقام پر مسلمانوں اور کفار کے مابین جنگ جاری تھی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ بن زنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ اب جنگ ان مراحل میں تھی کہ مسلمان پسپائی کی طرف جا رہے تھے، مسلمان شکست سے دوچار ہو رہے تھے، کفار غلبہ پا رہے تھے، اور کفار نے یہ سازش ترتیب دے رکھی تھی کہ مسلمان کا لشکر اس وقت جس پہاڑ کی اوٹ سے گزر رہا ہے، اس سے آگے آتے ہی ہم ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور شکست سے دوچار کر دیں گے۔ این اسی وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر لوگوں کو واعظ و نصیحت جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اب ادھر جنگ یہ مراحل میں ہے کہ مسلمانوں کا لشکر پہاڑ کی اوٹ سے گزر رہا ہے اور آگے کفار نے ان کے لیے ایک سازش چال ترتیب دے رکھی ہے۔ ادھر عمر بن خطاب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ خطبے کے دوران وہ جنگ کا احوال بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب خطبے کے دوران ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ بلند آواز میں فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ اب سامنے بیٹھا مجمع جامد و ساکت حیران رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ عمر بن خطاب نے خطبے کے دوران یہ کیا الفاظ ادا کیے ہیں؟ ساریہ تو اس وقت وہاں جنگ لڑ رہے ہیں، یہاں تو مجمع میں موجود نہیں تھے۔ اب جب نماز جمعہ کی ادائیگی ہو گئی تو عمر بن خطاب سے لوگوں نے یہ پوچھا کہ یا امیر المومنین، یہ کیا ماجرا تھا کہ آپ نے خطبے کے دوران ہی یہ کیوں فرمایا یا ساریۃ الجبل؟ ساریہ تو یہاں موجود نہیں تھے۔ تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر مسلمانوں کا لشکر اس پہاڑ سے آگے گزر گیا تو کفار نے سازش ترتیب دے رکھی تھی، مسلمان شکست سے دوچار ہو جائیں گے، اس لیے میں نے خطبے کے دوران ہی بآواز بلند کہا کہ یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو آڑ بنا لو، پہاڑ سے آگے نہ گزرنا۔ اب جنگ یہاں ایران نہامت کے مقام پر لڑی جا رہی ہے، اور وہاں بیٹھے مجمع کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا کہ امیر المومنین آپ مسجد نبی بیٹھے ہیں، تو یاد رکھیں امام بخاری نے یہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں میں ایسے محدث گزرے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے لیکن اللہ ان سے کلام کرتا تھا، اور میری امت میں بھی عمر انہی لوگوں میں سے ہیں۔ یہ امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اب اس خطبے کے کچھ روز بعد حضرت ساریہ جو کہ لشکر کے سپہ سالار تھے، ان کی طرف سے ایک قاصد مسجد نبی میں پہنچا تو قاصد کہنے لگا کہ ان قریب تھا کہ مسلمان شکست سے دوچار ہو جاتے، لیکن ایسے میں ہم نے ایک زوردار آواز سنی، یا ساریۃ الجبل۔ تو حضرت ساریہ نے فرمایا کہ لبیک، یعنی یہ امیر المومنین کی آواز تھی۔ ہم سب نے لبیک کہا اور پہاڑ کو آڑ بنا کر حملہ کیا، تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے سرفراز فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہوں گا کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سالانہ 25 ملین ٹن گندم پیدا کرنے والا ملک اور پوری دنیا میں گندم کی پیداوار میں جس کا 7واں نمبر ہے، اس وطن عزیز پاکستان میں 10 کلو آٹے کے تھیلے کے لیے مردوں کے ہجوم میں کھڑی اس باپردہ خاتون کو دیکھیے، اور اس منظر میں آپ صرف یہ محسوس کیجئے کہ وہ عورت ایک لمحے کے لیے بھول گئی ہے کہ وہ باپردہ باعزت گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور میرے ساتھ نامحرم لوگ مس ہو رہے ہیں۔ یاد رہا تو صرف 10 کلو کا آٹے کا تھیلا جو اس نے اپنے بچوں کے لیے لے کے جانا ہے، اور اس کے جانب دوسرا منظر جو زیادہ ہے بدناک ہے کہ وہ مرد جو نامحرم عورت کو دیکھ کر اس کے ذہن میں شیطانی ہوس چلنے لگتی ہے، لیکن اسے ایک لمحے بھی یہ یاد نہیں کہ ساتھ کھڑی ایک نامحرم عورت ہے جو اس کے ساتھ مس ہو رہی ہے۔ اسے بھی یاد رہا تو صرف 10 کلو کا آٹے کا تھیلا۔ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ یہ منظر کسی قیامت کے منظر سے کم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ قیامت کے روز تمام مرد و عورت برہنہ حالت میں ہوں گے، تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بے ساختہ بول اٹھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی۔ تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ، اس روز نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی مرد کسی عورت کو نہیں دیکھے گا، کوئی عورت کسی مرد کو نہیں دیکھے گی۔
ان ظالم حکمرانوں نے اس دنیا میں معیشت برپا کر دیا ہے۔ کچھ تو ہے جو ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اے میرے دیس کے لوگوں، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنا ظلم سہتے ہو، بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ ان چوروں، جاگیرداروں، لٹیروں کو کیوں چنا تم نے؟ تمہارے اوپر تمہارے ہی جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے؟ یہ پھوک، افلاس، تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ مقدر کو بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے؟ اے میرے منصف، تیرے فیصلوں سے ہمیں کیا حاصل؟ میرا جو کیس ہے اس کی سماعت کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ سمجھتے ہو میری باتیں مدلل ہیں تو پھر تم میرے موقف کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ یہاں بولنے پر پابندی، سوچنے پہ تعزیریں، پاؤں میں غلامی کی آج بھی ہیں زنجیریں۔ آج حرف آخر ہے بات چند لوگوں کی، دن ہے چند لوگوں کا، راتیں چند لوگوں کی۔ اٹھ کے درد مندوں کے صبح و شام بدلو بھی، جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی۔ ایک مرد جب گھر سے کمانے نکلتا ہے تو بہت بار اپنی عزت کا سودا اس لیے بھی کر لیتا ہے کہ جن کے لیے گھر سے نکلا تھا وہ عزت کی زندگی گزار سکیں، اور اپنی اولاد کی خاطر بعض اوقات ایسی جگہ پہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپ جب بازار نکلتے ہیں بہت سے نوجوانوں کو دیکھتے ہوں گے جو پیزا شاپس پہ بیٹھے ہوں گے، جو فاسٹ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیلوں پہ کھڑے نظر آئیں گے، لیکن واحد باپ ہے جو تھیلا لے کے اپنے بچوں کے لیے چیزیں خریدتا نظر آتا ہے، جس نے کبھی اپنی شاپنگ کے بارے میں نہیں سوچا۔ جب آپ ان سے کہیں کہ نیا لباس خرید لیں تو کہیں گے ابھی پچھلے سال ہی تو خریدا تھا، ابھی میری چپل تو نہیں ہے، مجھے نئی کی کیا ضرورت ہے۔ یہ واحد ہستی ہے جو اپنے بچوں کو خود سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں۔ باپ کی عظمت کو سلام پہنچے۔ ایران کا ایک بادشاہ سردیوں کی شام جب اپنے محل میں لوٹا تو محل کے صدر دروازے پر ایک بوڑھے دربان کو دیکھا جو پھٹی پرانی خستہ حال وردی کے ساتھ سردی میں ٹھٹرا ہوا لیکن اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ بادشاہ نے دربان سے پوچھا کہ تمہیں سردی نہیں لگتی؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت لگتی تو ہے، لیکن میرے پاس گرم وردی نہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ میں سردی برداشت کروں۔ بادشاہ سلامت نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ ابھی محل کے اندر جاتا ہوں تمہارے لیے گرم وردی بھجواتا ہوں۔ بادشاہ سلامت جب محل میں داخل ہوئے تو اپنی رنگینیوں میں گم ہو کر دربان سے کیا وعدہ بھول گئے۔ صبح اسی دربان کی سردی سے ٹھٹری ہوئی لاش اکڑی ہوئی ملی، پاس مٹی پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، بادشاہ سلامت میں صدیوں سے سال سے اسی پھٹی پرانی وردی کے ساتھ ڈیوٹی دے رہا تھا اور سردی کو برداشت کر رہا تھا، لیکن گزشتہ رات آپ کے کیے ہوئے وعدے نے میری جان لے لی، اس امید نے میری جان لے لی۔ دیکھیں دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، لوگوں سے وابستہ امیدیں ہمیشہ ٹوٹتی ہیں، اپنے سہارے جینا۔ آپ کو خوش رہنے کا راز نہ بتاؤں، خوش رہنے کا راز یہ ہے کہ اپنی خوشی کو راز رکھنا۔ خلیل جبران کہتے ہیں سفر کریں کسی کو مت بتائیں، خوشی سے رہیں کسی کو مت بتائیں، محبت کی کہانی بسر کریں لیکن کسی کو مت بتائیں، کیونکہ لوگ خوشیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ سلامت رہیں۔ میری لاش گھمائی جائے ان کی گلیوں دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں آپ کو یہ کسی بھی زاویے سے نعت لگتی ہے یا اس ادب کی کوئی ایک بھی جھلک نظر آئی جو شایان شان مصطفیٰ نام نامی اسم گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے ہونی چاہیے؟ وہ جن کا مقام یہ ہے کہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے زندگیاں حضور کے نام وقف کر دی، گھر بار لوٹا دیے، لیکن اللہ ان کو بھی حکم دے رہا ہے، قرآن بنا دیا جن کا ادب کہ خبردار میرے محبوب کی آواز سے اونچی آوازیں آپ کی نہ ہو، ورنہ ایمان ضائع ہو جائے گا اور آپ کو خبر بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں نعت لکھنا تلوار پہ چلنے کے مترادف ہے،
ہمارے صوفیاء بزرگ نے ہمیشہ یہی کہا کہ نعت کے معاملے میں ذرا سی کوتاہی آپ کو ایمان سے خارج کر سکتی ہے۔ جب اتنے بڑے صحابیوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، تو کیا ہم نعت لکھتے ہوئے یا اتنی بے باکی سے بھری بزم میں یوں ایسے پکار سکتے ہیں، کیسے انداز اپنا سکتے ہیں؟ کسی علاقے کے چودھری، ایس ایچ او یا ڈی پی او کے آپ آفس میں پیش ہو جائیں نا، تو آپ یوں ہاتھ باندھ کے اپنے بٹن بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور پورا سر سے لے کے پاؤں تک ادب کے زاویے میں ہوتے ہیں، اور یہاں تو ذکر تاجدار انبیاء کا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں زبان، کیا میں سمجھتا ہوں کہ لفظ لفظ کا وضو ہونا چاہیے؟ وہ جیسے شعر ہے نا کہ جب تک الفاظ وضو نہیں کرتے حضور ہم آپ کی گفتگو نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں یہ معیار ہونا چاہیے۔ لیکن یہ انداز، یہ تو صرف پیشہ ورانہ ہے، یہ صرف لوگوں سے واہ واہ اور پیسے اکٹھے کرنے کا طریقہ ہے، محض اس کے سوا کچھ نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں بھی چاہتا ہوں کہ حضور کی نعت کی محافل ہونی چاہیے، میں بھی انعقاد کرتا ہوں، لیکن آپ سے یہ گزارش کروں گا خدا را ایسے لوگوں کو بلانے کی بجائے خود بیٹھیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے، میاں بیوی بیٹھیں، والدین کو ساتھ لے کے بیٹھیں، خود اپنے بچوں کو کہیں کہ آپ نعت پڑھیں، درود پاک کی محافل کیا کریں، جتنا درود پڑھ سکتے ہیں پڑھا کریں، لیکن ایسے لوگوں، پیشہ ورانہ لوگوں سے بچیں۔ میری ان سے کوئی ذاتی رنجش نہیں، لیکن یہاں بات حضور کی عزت اور ناموس کی ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے یہ نعت مقبول سنیں، اور اس کے بعد آپ خود انالیسس کر لیں گے کہ کون سی آپ کو نعت لگی اور کس کو سننے کے بعد دل میں آپ کی کیفیت اتری۔ ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، ہمارے ذوق و تمنا کی محتاج وہ ذات۔ اس بھائی نے نعت کا حق ادا کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نعت کی، آپ جب نعت پڑھ رہے ہوں، نعت کے الفاظ کی ادائیگی ہو رہی ہو، تو نہ دامن ادب ہاتھ سے چھوٹے اور نہ ہی سنجیدگی جانی چاہیے۔ اس بھائی نے ادب کا دامن بھی نہیں چھوڑا، سنجیدہ بھی رہے اور آنکھیں پلکیں نیچے جھکا کے مؤدبانہ انداز میں نعت پیش کی کہ دل پہ جا لگی۔ یہ ہوتا ہے انداز، اور ایسی ہوتی ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو سننے کے بعد دل میں تازگی اتر آئے، حضور کی یاد آنے لگے، آپ سے والہانہ محبت ہونے لگے، عبادات سے پیار ہونے لگے، اور دل کرے کہ میں بھی اسی سانچے میں ڈھال جاؤں جو حضور چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضور سے محض زبانی عشق کا دعویٰ نہیں ہے، جیسے بزرگ کہتے ہیں نا کہ پتر عشق کا دعویٰ تب تک سچا نہیں ہوتا جب تک پتھر مارنے والوں کو دعائیں نہ دی جائیں۔ تو محبوب سے جب لو لگ جاتی ہے نا تو پھر اپنا آپ تو ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے صوفی شاعر نے کہا نا کہ رانجھا رانجھا کر دی وے میں آپ پہ رانجھا ہوئی، سدونی میں نتی دو رانجھا ہیر نہ آکھے کوئی، پھر انسان اس زاویے میں ڈھل بھی جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے حضور کا عشق اتنا سادہ ہے کہ محفل میں بیٹھ کے پورا ہو جائے، دنیاوی عشق میں مبتلا ہو جاؤ تو رات دن کا کھانا بھول جاتے ہو، ماں باپ سے لڑتے ہو رشتے کروانے کے لیے۔ یہ دنیا کا عشق ہے، عشق مجازی ہے، اور یہاں حضور کا عشق اتنا سادہ ہے کہ محض دعوے کیے اور ختم، محض نعرے لگائے اور ختم نہیں۔ عشق میں پھر مصیبتیں عالم آتی ہیں، زمانے کے تانے بھی سہنے پڑتے ہیں، پھر اسی سانچے میں ڈھلنا پڑتا ہے جو حضور چاہتے ہیں۔ سر سے لے کے پاؤں تک عاشق رسول نظر آئے، اس کے عمل میں بھی، زبان میں بھی، اخلاق میں بھی اور کردار میں بھی۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں حضور سے سچی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، سلام پہنچے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جو انسان توجہ دینا جانتا ہے وہ اگنور کرنے کا بھی ہنر رکھتا ہے، اس لیے جب توجہ دی جا رہی ہو تو اس کو ہضم کریں، اس کی قدر کریں، اس کو فار گرانٹڈ نہ لیں، وگرنہ نوبت اگر اگنور کرنے پہ آ گئی تو آپ کو اپنی موجودگی پر بھی شک ہونے لگے گا، کیونکہ جب عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے تو انسان ہر محبت سے ماورا ہو جاتا ہے،
ہر محبت سے دست بردار ہو جاتا ہے. گدا عشق ہوں لیکن انا پرست بھی ہوں. کسی کی شان اگر ہے تو اپنی گھر کی ہوگی. اور عاجزی میں رہتا ہوں تو کھیلتا ہوں مٹی سے. اگر ضد پہ آ جاؤں تو چاند کو نظر انداز کر دوں. سلام پہنچے.